اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ستاروں کا شمار ہو سکتا ہے، سمندر کے قطروں کا شمار ہو سکتا ہے، زمین کے درختوں کے پتوں کا شمار ہو سکتا ہے، فرشتوں کی تعداد کا شمار ہو سکتا ہے، زمین کی مٹی کے ذروں کا شمار ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ پاک نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہماری نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو کبھی نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ سے اللہ کے بنائے ہوئے جہان کو ہم دیکھتے ہیں، اس آنکھ سے اللہ پاک کے قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، اس آنکھ سے ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس آنکھ سے ہم روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ زبان بڑی نعمت ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کان بڑی نعمت ہیں، اللہ پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں، اللہ پاک کے حبیب کی زندگی کو سنتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ بڑی نعمت ہے، اسی طرح پاؤں بڑی نعمت ہے، یہ جسم بذات خود بڑی نعمت ہے، اس سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں۔ گھر انسان کے لیے نعمت ہے، زمین انسان کے لیے نعمت ہے، مسجد انسان کے لیے نعمت ہے، درخت انسان کے لیے نعمت ہے، پھل انسان کے لیے نعمت ہے، غلہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا ہے، ان کو چھوتا ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ چاند انسان کے لیے بڑی نعمت، ستارے بڑی نعمت، سورج بڑی نعمت، اور جو وہ نعمتیں جو انسان نہیں دیکھتا وہ کیا ہے؟ علم بڑی نعمت، عقل بڑی نعمت، ایمان بڑی نعمت، اللہ کی عظمت بڑی نعمت، اللہ کی محبت بڑی نعمت، اللہ کے حبیب کی محبت بڑی نعمت۔ اگر عقل نہ ہو تو ہم ان نعمتوں کا کیا پتہ چلے گا؟ اگر شعور نہ ہو ان کا کیا پتہ چلے گا؟ ان کی اہمیت کا کیا پتہ چلے گا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے لیے کل جہاں کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، روح ان کے اندر ڈالی، روح جب ان کے کمر تک پہنچی آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اتنی جلدی کیا تھی اٹھنے کی، ابھی پورا تو ہو جاتے۔ اسی لیے فرمایا انسان جلد باز ہے، کیونکہ ہمارے ابا جلد باز تھے، لیکن جب اٹھے تو نگاہ پہلے پڑی کس چیز پر؟ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی نگاہ پڑی۔ آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی؟ کوئی منع نہیں ہے، باہر لکھوایا نہیں ہے کہ اندر سبحان اللہ نہیں کہنی۔ ذکر کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کا فائدہ ہے، اور ہم انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آپ کا ہی فائدہ ہے کہ ہم جب اس مجلس سے باہر جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں جتنی دفعہ ہو سکے زیادہ سبحان اللہ لکھا جائے۔ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کو جنت میں اللہ ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کا سایہ 500 سال گھوڑا دوڑے نہیں ختم ہوگا۔ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہوگے اتنی دفعہ درخت لگتا جائے گا۔ قیامت میں جب ایک جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، تھوڑی دیر بعد اس کو وہاں ایک خوشبو آئے گی، پوچھے گا دربان کو بلائے گا خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمائیں گے تیرے سے اوپر والے جنتی نے سو رہا تھا، کروٹ بدلی ہے، اس میں سے خوشبو جاری ہو گئی۔ اور بھئی اس نے کیا کیا تھا جو میں نے نہیں کیا؟ وہ بھی جنت میں، میں بھی جنت میں،
کہا صرف تیرے سے ایک دفعہ دنیا میں سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ایک دفعہ اللہ نے اس کو ایک درجہ بڑھا دیا، اس سے ایک فضیلت بڑھائی۔ اب آپ کی مرضی ہے، جتنی دفعہ کہتے جاؤ گے اللہ درجہ بڑھاتا رہے۔ تو کس پر نظر پڑی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے جس کا میرے سے پہلے تذکرہ ہو گیا ہے؟ فرمایا یا آدم لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے جنت میں بھیج دی، جنت کی نعمتیں دے دیں۔ پتہ چلا آدم علیہ السلام کو جنت کی جتنی نعمتیں ملی ہیں اللہ کے محبوب کی وجہ سے ملی۔ یہ جہان سجایا، یہ کائنات سجائی، یہ آسمان سجایا، ستاروں سے مزین کیا، اتنی عالی شان اللہ نے یہ دنیا بنائی خوبصورت اور حسین کہ ایسے ایسے نظارے انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یہ تیری دنیا ایک نمونہ بنایا ہے، یہ اتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی حسین ہوگی۔ یہ تو ایک نمونہ ہے جس کو اللہ نے ختم کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب اس دنیا میں آئے اور مقصد پورا ہو گیا۔ اب یہ دنیا اللہ پاک لپیٹ دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ یہ جتنی عالی شان آسمان بنایا ہے اللہ اس کو بھی ختم کرے گا، یہ ستارے بھی ختم کرے گا، یہ سورج بھی ختم کرے گا، یہ چاند بھی ختم کر دے گا۔ کیوں؟ ان سب کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح اب یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس پروگرام کا ایک مقصد ہے، جب یہ پروگرام ہو جائے گا یہ سب ہٹا دیا جائے گا، یہ پھر جگہ ویسی ویران ہوگی جیسے تھی۔ کیوں؟ اس پروگرام کا مقصد ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہ دنیا سجائی، یہ کائنات سجائی کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نے کی، ان کی امت نے کی، تمام انبیاء نے کی، تمام امتوں نے کی، ہم کر رہے ہیں، ہم سے آگے آنے والے کریں گے۔ سب ان نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کس کے توفیل کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کے توفیل۔ تو جب اتنی بڑی نعمت مل جائے تو اس نعمت کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے بڑا تم پر احسان لگایا، اپنا محبوب عطا کیا۔ یہ تم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ کے محبوب اللہ کا قیمتی خزانہ ہے، اپنے قیمتی خزانے کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ خزانے چھپائے جاتے ہیں لوگوں سے، پیسہ چھپایا جاتا ہے، زیور چھپایا جاتا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس کتنی دولت ہے، سب چھپایا جاتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، کوئی میرا مال اٹھا نہ لے، سب چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم سائے کو بھی نہیں بتاتے، کچھ لوگ تو بیویوں سے بھی چھپا لیتے ہیں کہ یہی نہ لے لے سارا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر کہ یہ لو میرا محبوب تمہارے اندر آ رہا ہے، تمہیں دے رہا ہوں۔ اللہ چاہتے پیدا کرتے جنت میں بٹھا دیتے، کیا ضرورت ہے دنیا میں بھیجنے کی؟ لیکن نہیں، اللہ نے احسان کیا ہے، اتنی بڑا احسان کیا، اتنی بڑی نعمت کبریٰ ہمیں عطا کی، ہمیں، اور ہمیں اس نبی کا امتی بھی بنا دیا، اس نبی کا امتی بھی بنایا ہے۔ بڑی شان والی یہ امت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی اتنی فضیلت، اس امت کی اتنی فضیلت، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا نہیں دیتے مجھے شامل ہی کر لیں۔ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم تمہیں اس امت میں شامل کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امتی بن کر آئیں گے۔ عیسائی بھی کہیں گے ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، جب میں ہی امتی ہوں تو تم میرے کیا ماننے والے ہو، میں بھی امتی بن کے آیا ہوں۔ تو جب سب سے بڑی نعمت ہمیں ملے تو اس نعمت کے حقوق بھی ہیں، اس نعمت کے حقوق ہیں۔ کیا ہیں؟ 3 حقوق ہیں اس نعمت کبریٰ کے، 3 حقوق۔ پہلا حق کیا ہے کہ آپ کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، یہ آپ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے محبوب کی عظمت سب سے زیادہ دل میں ہو۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے، سب سے زیادہ اطاعت آپ کی جائے۔ تیسرا کیا ہے کہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت،
تین چیزیں ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ عظمت کس کی ہو؟ اللہ کے محبوب کی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کا مصداق ہونا چاہیے. اس کا مصداق کون تھے؟ ایک ہستی دنیا میں گزری ہے جس نے من و عن ان تینوں چیزوں پر عمل کر کے دکھایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے اندر عظمت بھی خوب تھی اللہ کے حبیب کی، اطاعت بھی خوب تھی اور محبت بھی خوب تھی. اتنی محبت کہ ایک دفعہ کیا ہوا، بیت اللہ میں موجود ہیں، اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آتا ہے، آپ سے لڑنے لگ جاتا ہے، آپ کو مارنے لگ جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کو کیوں مارتے ہو؟ اس لیے مارتے ہو کہ یہ تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یا اسی لیے ان کا یہی قصور ہے؟ تو وہ ان کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگ جاتا ہے اور سارے مارتے ہیں. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش آیا پہلے یہی پوچھا میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کا کیا حال ہے، مجھے جلدی دکھاؤ چل کر، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ کی حالت نہیں ہے ایسی. کہا نہیں، جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا. مجھے لے چلو، مجھے گھسیٹ کر لے چلو، مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت کرو. محبت کوٹ کے بھری ہوئی عظمت تھی. جب حکم آیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہی نہیں کرتے، بس سنتے تھے صرف. اتنی عظمت دل میں تھی، اتنی احترام دل میں تھا. پھر ہوا کیا، 63 سالہ زندگی پوری اطاعت میں گزاری. جب آخری وقت آیا تو پتہ چلا کہ آج میری 63 سال عمر پوری ہو گئی ہے. اور دن کون سا ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا اب میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری یہ بھی اطاعت چھوٹ جائے، یہ بھی سنت چھوٹ جائے کہ اللہ کے محبوب سوموار کے دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور میں بھی سوموار کے دن ہی اس دنیا سے جاؤں گا. تو پوچھا، کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کا آخری عمل کیا تھا؟ کہا اللہ کے محبوب نے آخری عمل یہ کیا کہ مسواک چبائی تھی. فرمایا چلو مجھے بھی تو مسواک چبا کر دو تاکہ میری یہ سنت بھی ادا ہو جائے. تو فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے در مصطفیٰ پر لے جانا اور وہاں جا کر اجازت مانگنا. اگر اندر سے اجازت مل جائے تو مجھے روضہ اطہر کے ساتھ دفنا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفنا دینا. اگر اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع میں دفنا دینا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے الفاظ نکلے کہ مجھے لے جانا اور میری اجازت مانگنا. مدینے والوں کو یقین ہو گیا کہ اجازت مانگیں گے اجازت ملے گی اور اندر سے جواب آئے گا اور آج ہم عرصے بعد اللہ کے محبوب کی آواز سنیں. مدینے والوں کا عشق دیکھیں، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو پوچھا گیا کہ حضور غلام حاضر ہے، حضور غلام حاضر ہے. اندر سے آواز ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ جلدی ملو. دروازہ کھل گیا، تالا ٹوٹ گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر دفنا دیا گیا. کیسی رفاقت ملی. یہ تھا مدینے والوں کا عشق. آپ کی آواز سننے کے لیے جمع ہو گئے. ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت ہوئی، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو فرماتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایسے اشارہ فرماتے تھے. اللہ کے محبوب سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے اشارہ. جب آپ پردہ فرما گئے تو جب ایسے اشارہ کیا اللہ کے محبوب موجود نہیں تھے، بس غم کھا کے بے ہوش ہو گئے. کہا اب مجھ سے اذان نہیں دی جاتی اور مدینہ ہی چھوڑا اور اپنے وطن واپس چلے گئے. تو اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی. فرمایا بلال یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی دوستی ہے، ملنے ہی نہیں آتے، تم ملنے ہی نہیں آتے، ملاقات کے لیے نہیں آتے. حضرت بلال اٹھے، اسی وقت غسل کیا، تیاری کی، گھوڑا لیا، سیدھا مدینے آئے اور حاضری دی. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ بلال آ گئے. تو سب اکٹھے ہو کر ہے بلال اذان تو سنائیں، اذان تو سنائیں. کہا مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوگا، میں تو اذان نہیں دے سکتا. سب کو پتا تھا کہ کن سے منوانا ہے. سب گئے سیدھا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کہ آپ کہیں گے تو بلال انکار نہیں کریں گے.
تو وہ آئے اور آ کر کہا کہ چچا اذان تو سناؤ. تو حضرت بلال نے فرمایا کہ سب کو انکار ہو سکتا ہے، تمہیں نہیں ہو سکتا، تمہیں انکار نہیں ہو سکتا. حضرت بلال نے اذان دی. حضرت بلال کی آواز مدینے والوں کے کانوں میں پہنچی. مدینے والے بھاگ پڑے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بڑے عرصے بعد اذان سنی ہے حضرت بلال کی. بھاگے جا رہے ہیں کہ مؤذن واپس آیا ہے کہ امام بھی واپس آیا ہے. مؤذن واپس آیا ہے کہ امام بھی واپس آیا ہے. ہوش نہیں تھا مدینے والوں کو، بھاگ رہے ہیں تڑپ سے. بلال کی آواز اذان سن کہ مؤذن واپس آیا ہے کہ امام بھی واپس آیا. مؤذن تو واپس آ گیا، امام کہاں سے آ سکتا؟ محبت دیکھیں مدینے والوں. جانوروں کو محبت، جانوروں کو پتا تھا اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں. اس بے جان تنے کو پتا تھا اللہ کے محبوب ہیں. اس طوفان حنانہ آپ ایسے اپنی بازو رکھ کر خطاب فرماتے تھے. تو جب مجمع بڑھنے لگا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ممبر کا انتظام کیا جاتا ہے آپ کے لیے، آپ ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرمائیں تاکہ مجمع کو آپ کی زیارت بھی ہو. تو جب آپ ممبر پر تشریف لے آئے، وہ تنا قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا. جب آپ ممبر پر خطاب فرما رہے ہیں تو رونے کی آواز آ رہی. صحابہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے، تو سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ اس تنے سے آوازیں آ رہی تھیں. تو آپ اترے ممبر سے اور گئے اور جا کر اس کو پر ایسے ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھی اور اس کو کہا، اس کو فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے جنت میں لگوا کر دوں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہو؟ تو وہ چپ ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا مسئلہ تھا؟ کہا یہ میری جدائی میں رو رہا تھا، یہ میری جدائی میں رو رہا تھا. حالانکہ ساتھ ہی تھے، زیادہ دور نہیں تھے، لیکن اس کو محبت تھی کہ اللہ کے محبوب میرے اوپر میرے قریب ہوتے تھے، اب مجھ سے دور ہو گئے ہیں. یہی بھی برداشت نہیں ہوا. اگر میں اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھتا یہ قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک روتا. جانوروں کو محبت. آپ کا جو گدھا تھا یعفور اس کا نام تھا، جب اللہ کے محبوب اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ یعفور مدینے کی گلیوں میں دوڑتا رہا دیوانہ وار، بھاگتا بھاگتا کبھی ادھر کبھی ادھر. آخر اس نے دیوار میں اپنے آپ کو مار کر ختم ہو گیا. ایک صحابی رسول کھیت میں کام کر رہے ہیں، اطلاع ملی کیا کہ اللہ کے محبوب پردہ فرما گیا. تو کہا یا اللہ، اللہ کے محبوب کو دیکھنے کے لیے تو نے یہ آنکھیں دی تھی، اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے ہیں، میری آنکھیں لے لے، اب میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو دعا قبول ہوئی، نبی نہ ہو گیا کہ اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں. ایک عورت آتی ہے، اماں ذرا مجھے چابی کی تو دیں، میں اللہ کے پاس حبیب کی زیارت تو کر لوں قبر کی. تو چابی دی، اندر گئی، زیارت کی اور تڑپی، روئی اور چیخ ماری، روح نکل گئی، روح نکل گئی. آج کے دور کی بات سنو. ایک بندہ تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ جا سکے زیارت کرنے کے لیے ہندوستان کا. اس کا کام کیا تھا؟ وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا، درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا. ایک رات خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا حضور پاک نے کہ حضور پاک بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اس کو کہتے ہیں او دیوانے یہ ہمارا مینار تو دیکھ، آ کے یہ تو ٹھیک کر جا. اور دیوانے ہمارے مینار کے کنگرے ٹوٹ رہے ہیں، ذرا آج یہ تو بنا جا. بس صبح اٹھا اور تیاری کی، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کوئی پیسے نہیں. اپنا تھیلا اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، ازار لیے اور چل پڑا ساحل کی طرف. جب ساحل کے قریب پہنچتا ہے تو ابھی جو ساحل پر جہاز تیار ہے حاجیوں کو لے جانے کے لیے، وہ جہاز رکا ہوا ہے، جاتا ہی نہیں، وہ جاتا ہی نہیں ہے. سب پریشان، یہ جہاز کیوں نہیں چلتا؟ تو دیکھا کہ دور سے ایک بندہ آ رہا، دور سے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں شاید اس کی وجہ سے یہ جہاز رکا ہوا ہے. وہ جب قریب آیا، عملہ جہاز کا بھاگا، جلدی جلدی اس کو پکڑا. بھائی تیرا انتظار تھا، اتنی دیر لگا دی انہیں، چل آ جلدی جہاز پر چڑھ. اس کو جہاز پر چڑھایا اور روانہ ہو گیا جہاز. اب جب جہاز مدینہ شریف پہنچ گیا تو مدینے کے جو والی تھے ان کو خواب میں زیارت ہو گئی تھی کہ یہ شخص آ رہا ہے، یہ شخص آ رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا مدینے کے حرم کے تو بھاگے وہ اور اس کو جا کر کہا جلدی آ، تیرا ہی انتظار ہے، جلدی آ اوپر چڑھ، تیرا انتظام ہو چکا ہے. سیڑھی لگائی تو وہ اوپر چڑھا. وہی مینارہ، وہی کنگرے جو
جو اشارہ ہوا تھا وہ گیا، اس کو ٹھیک کیا، بنایا، بنانے کے بعد اب اس کا جسم کہے کام ہو گیا ہے، چل واپس چل، اس کی روح کہے تو جا، میں نہیں جاتی۔ جن کو سمجھ آیا انہی نے سبحان اللہ کہا، جن کو سمجھ آیا تو جا، میں نہیں جاتی۔ اتنی قسمت سے تو اللہ مجھے لایا ہے، اللہ کے حبیب نے بلایا ہے، اب میں یہ در چھوڑ کر واپس چلی جاؤں؟ روح نے کہا تو جا، میں نہیں جاتی۔ جسم واپس آیا، روح نہیں آئی۔ جسم واپس آیا، روح نہیں آئی۔ روح پرواز کر، عشق، محبت۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، انتقال ہو گیا، گناہ گار تھا، تو سب حضرات جنازہ نہیں پڑھتے تھے، بڑا گناہ گار تھا۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ اس کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کیا ہے؟ کہا جب یہ تورات کھولتا تھا، جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا اس کو چومتا تھا، نام سے محبت، وہ بھی بخشا گیا، صرف نام سے محبت۔ تو محبت، عظمت، اطاعت، تین چیزیں۔ محبت، خالی محبت بھی کافی نہیں کہ ہمیں بڑا عشق ہے اللہ کے محبوب سے، لیکن ماننی نہیں ہے۔ عشق بڑا ہے، اللہ کے محبوب سے عشق کرو، محبت کرو، اللہ کے محبوب کے چہرے سے محبت کرو، اللہ کے محبوب کی سنتوں سے محبت کرو۔ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسی کی طور طریقے اپناتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آج کل کی فیشن چل گیا ہے، آج کل بال ایسے کاٹے جا رہے ہیں کہ فلاں نے ایسے بال بنائے ہیں لہذا سب ویسے ہی بنا لو۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں آج کل ٹرینڈ چلتا ہے، جو ان کا ماڈل بنتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا ماڈل تو اللہ کے محبوب ہے، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے، اور وہ تب ہوں گے جب عظمت دل میں آئے گی، محبت دل میں آئے گی، پھر ان کی اطاعت ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، مدینے سے باہر نہیں جاتے، اور مدینے میں رہتے ہیں، جوتا نہیں پہنتے، احترام، جوتا استعمال نہیں کرتے، پتریلی زمین ہے، مدینے سے باہر نہیں جاتے کہ کہیں مدینے سے باہر موت آ جائے۔ مجھ سے یہ برداشت، مدینہ نہیں چھوڑنا کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ ایک دفعہ زیارت ہوئی تو اللہ کے محبوب کو فرمایا حضور اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، چلو میں نفلی حاجی کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے ایسے اشارہ کر دیا ہاتھ کا، تو جب صبح اٹھے اب سمجھ نہیں آیا کہ 5 دن زندگی ہے، 5 مہینے ہے یا 5 سال ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا اور قاصد بھیجا کہ میرا نہیں بتانا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بس کہنا کسی عالم نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کے محبوب نے یہ اشارہ کیا ہے، ذرا اس کا جواب تو دیں، اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ تو وہ جب گئے پوچھا کہ ایک عالم نے ایسے خواب دیکھا ہے، اللہ کے محبوب سے پوچھا ہے کہ میری زندگی اگر باقی جتنی ہے آپ بتا دیں، اور انہیں اس طرح اشارہ کی، ذرا اس کی تعبیر تو پتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ خواب دیکھا کس نے؟ یہ خواب دیکھا کس نے ہے؟ کہا کسی عالم نے دیکھا۔ کہا نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب کوئی عام ہستی نہیں دیکھ سکتی، نام بتاؤ۔ کہا نام بتانے سے ممانعت ہے۔ کہا نہیں، پہلے پوچھ کر آؤ، اجازت لے کر آؤ، نام بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ گئے کہ حضور وہ نام ایسے تعبیر نہیں بتاتے، پہلے آپ اپنا نام بتائیں، آپ اجازت دیں۔ کہا اچھا جاؤ بتا دو کہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے۔ تو وہ گئے اور بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا ہاں مجھے یقین تھا کہ یہ وہی دیکھ سکتے ہیں، اب سنو کہ اس سے اشارہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کیا؟ کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، بارش کہاں سے برسے گی اللہ جانتا ہے، انسان کل کیا کرنے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک آئے، حاضری دی، 3 دن گزارے، واپس جانے لگے، مدینے والوں نے روک لیا کہ کچھ دن مزید ٹھہریں، کچھ دن مزید رکیں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، 3 دن اور گزار دیے، پھر 3 دن بعد اجازت چاہیے، 6 دن گزر گئے۔ کہا اچھا اب تو اجازت دو، جانا ہے۔ کہا نہیں اچھا آپ مزید رہیں، ابھی ہم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ تو 3 دن مزید گزار لیے، کرتے کرتے 11 دن گزر گئے۔ تو کہا کہ اب تو جانے دو، اب برداشت نہیں ہوتا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا 11 دن سے میں نے پیشاب نہیں کیا، 11 دن سے مدینے کی زمین پر میں نے پیشاب نہیں کیا، کہ میرے سے یہ برداشت نہیں کہ میں مدینے کی زمین پر پیشاب کروں جہاں میرے محبوب کے قدم پڑے، میرے محبوب کے
قدم پڑے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو سب نے کہا اوہو چلے جائے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ادب تھا، احترام تھا، عظمت دل میں تھی، محبت دل میں تھی، جانور دیوانے، درخت دیوانے اور پرندے دیوانے اور صحابہ دیوانے، صحابہ جیسا دیوانہ، صحابہ جیسی جماعت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آج کے دور میں ایک شخص تھا تو وہ کہتا تھا کہ اگر میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوتا تو میں آپ سے اس طرح محبت کرتا، اس طرح آپ کی اطاعت کرتا، اور محبت کے بڑے دعوے کرنے لگا تو رات کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنی جیپ میں لے کر جا رہا ہے، پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، وہ ڈرائیور ہے، اللہ کے محبوب ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایک پہاڑی آتی ہے کہ اچانک جیپ بند ہو جاتی ہے تو وہ اترتا ہے کہ جلدی سے کوئی پتھر ڈھونڈ کے اس کے ٹائروں کے نیچے دوں کہ یہ کہیں پیچھے نہ جائے۔ کہا کہ پتھر اٹھا کے لایا، کیا دیکھتا ہوں صحابہ نے اپنی گردنیں دی ہوئی، صحابہ نے اپنی گردنیں دی ہیں۔ تو صبح اٹھا، اس کو یقین آیا کہ صحابہ جیسا مقام کوئی نہیں پا سکتا، صحابہ جیسا مقام کوئی نہیں پا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، صحابہ نے بھی عظمت، اطاعت، محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز، اولیاء کرام وہ بھی محبت اور اطاعت کے اعلیٰ مقام پر گئے، صحابہ کی اتباع کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ اگر ہم مکمل نہیں کر سکتے 100% تو 10% تو کر سکتے ہیں، ان کے بھی نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے عشق مصطفیٰ کی محبت کو آزمایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی سازش ہوتی ہے، یہ جو خاکے چھاپے جاتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں کہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ بچا کتنا ہے۔ ہم نے جو اتنے خرچے کیے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو اتنی ایڈ دے رہے ہیں، اتنی فحاشی پھیلا چکے ہیں، طرح طرح سے حربیں آزما چکے ہیں، اس حربوں کے بعد ان مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے حبیب کی محبت کتنی باقی ہے؟ اس لیے یہ آزماتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے جس دن فجر اور عشاء کی جماعت کی تعداد برابر ہوگی مسلمان غالب آ جائیں گے۔ پتہ کرتے ہیں، معلوم کر کے آؤ کہ فجر اور عشاء کی تعداد کتنی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ برابر ہو یہ غالب آ جائیں گے، اس لیے، اور یہ بھی وہ بار بار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت کتنی بچ گئی۔ یہ بار بار یہ گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، ایسے۔ کس طرح اشارہ فرمایا دو انگلیوں کا کہ میں آ گیا ہوں، وہ میرے پیچھے دوڑی آ رہی ہے، میں آ گیا ہوں، وہ میرے پیچھے دوڑی آ رہی ہے، ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ قیامت کی جو کوئی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کی نشانی، فرمایا سب سے بڑی نشانی میں ہوں کہ میں آ گیا ہوں، بس اب مسئلہ ختم۔ اب یہ دنیا، اب یہ قرب قیامت ہے، اب اس کو تیزی سے لپیٹا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ اب ہمیں احتیاط سے رہنا ہے۔ اللہ کی محبت کا چراغ دل میں جل جائے گا تو یہ ساری منزلیں پار ہو جائیں، تو اطاعت کرنی ہے۔ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کی جائے، جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے ویسی زندگی گزاری ہے۔ خالی نام کے عاشق نہیں بننا، خالی نام کے عاشق نہیں بننا۔ اور محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کے محبوب کی محبت دل میں ہو، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا جب اللہ کے محبوب کا، اللہ کا حکم آ جائے کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے، اللہ کی محبت کا پتہ چل جائے گا۔ اب فجر کی اذان ہو، آپ سو رہے ہو، گہری نیند میں ہو، اور اذان ہو جائے، فجر کا ٹائم ہو جائے، یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کتنی دل میں ہے، کہ یہ بستر چھوڑ کے اٹھتا ہے، یہ مسجد کو آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو نیند پیاری ہے یا میری محبت اس کو لاتی ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے سر پر سجود ہوتے ہیں، اللہ کی محبت اٹھاتی ہے کہ جو ان کو وہ مزہ مل جاتا ہے اللہ کے آگے حاضری دینے کا، وہ جو اس مزے کو چکھ لیتے ہیں پھر ان کو اور کوئی مزہ نہیں ہے، جو اس محبت کو پا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی محبت کا کب پتہ چلے گا؟ کہ جب ہمیں آزمایا جائے گا، کہ جب ہمارے پاس دنیاوی مجبوریاں سامنے آئیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں اللہ کے محبوب کا طریقہ کیا ہے، کہ آیا کہ ہم دنیا کو راضی کرتے ہیں یا اللہ کے محبوب کو راضی کرتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کتنی محبت دل میں۔ دنیاوی دستور، دنیاوی قانون، دنیاوی طریقے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پر تمہارے دل میں اللہ کے محبوب کی کتنی قدر اور اہمیت ہے۔ رسم و رواج، شادی بیاہ کا فنکشن ہو جائے
تو سارے رواجوں کو تو اپناتے ہیں، اللہ کے محبوب کے طریقوں کو نہیں اپناتے۔ رواج سارے اپنا لیں گے، پوری فکر ہے رواجوں کی، لیکن اللہ کے محبوب کے طریقہ کا نہیں پتا کہ میں رشتہ داروں کو تو راضی کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کو تو ناراض کر رہا ہوں۔ تو ناراضگی ہو گئی تو پتہ چلا کہ محبت میں کمی ہے۔ اس محبت کو پورا کرو، اس محبت کو بڑھاؤ، اللہ کے محبوب کی عظمت دل میں لاؤ، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا مکمل جب تک اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھے اپنے اہل و عیال سے بھی محبت ہے۔ فرمایا نہیں، میری کامل محبت دل میں لے گا۔ فرمایا حضور اب مجھے آپ سے پوری محبت ہے۔ فرمایا پھر کہو۔ کہا مجھے آپ سے پوری محبت ہے۔ فرمایا پھر کہو۔ کہا حضور مجھے آپ سے پوری محبت ہے۔ فرمایا اب پریشانیوں اور دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کے محبوب کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک صحابی ہے، حضور یہ تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ تو پوچھ جو رہے ہو۔ کہا حضور تیاری تو کچھ نہیں، صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت دل میں ہے، ایک آپ کی محبت دل میں ہے۔ تو فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم مجھ سے محبت واقعی سچی کرتے ہو قیامت والے دن میرے ساتھ ہو۔ یا اللہ ہم اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اعمال تو کچھ نہیں ہیں، یہ محبت ہی ہمیں کام آئے گی۔ اگر آپ نے دوسروں سے محبت کی پھر اللہ پاک قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھا کر۔ تو اس مجلس کی برکت سے آج عہد کر کے جائیں کہ اللہ کے محبوب کی عظمت بھی دل میں بٹھائیں گے، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے، سچی محبت کریں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد